ਆਹਲੇ ਦਿਲ ਨੇ, ਦਿਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਰਦੇ ਦਿਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ اور پرہیزگاراں دی رات ہے، جنہاں دا رابطہ مخلوق چوں خالق نال ٹوٹیا ہویا ہے، اے اس رابطہ دے جوڑنے دی رات ہے۔ جو رابطہ مخلوق دا خالق نال ہونا چاہیے اور وہ ہے نہیں، تو اج دی رات اس رابطے دے جڑن دی رات ہے۔ اللہ تعالی ہر وقت ہی گناہگار دی توبہ نو قبول کرنے والے، تو اج دی رات تو پہلے وچ تھوڑا جہا فرق ہے۔ ایک سخی ہوندہ ہے، او دے دروازے تے کوئی کسے ٹائم بھی جائے تو دروازہ کھٹکھٹائے تو سخی اس نو خالی نہیں موڑدا، او دی حاجت پوری کر دیندا ہے۔ پورا سال سخی ایسا ہی کر دینا، لیکن کوئی ایک دن رات ایسی ہوندی ہے جدو سخی نے خود بوا کھولیا ہوندہ ہے کہ آج منگنا جنہ بھی ہے، جنہ نے بھی چاہیے ایسا آپ بوا کھولیا ہے، آؤ تے خیرات لے جاؤ۔ تو ایک مثال پیش کی تھی کہ خالق کائنات ہر وقت ہی توبہ کرنے والے دی توبہ قبول فرما لیندے نے، لیکن آج خالق نے خود اعلان فرمایا ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ پہلے اسی منگنے آتے وہ عطا کرتا ہے، لیکن آج خالق نے دعوت دیتی ہے کوئی منگن والا ہے تے آ جاؤ، میں دینا چاہ رہا ہوں، میں دیاں گا، میں دے رہا ہوں۔ اور تواڈے جتنے گناہ نے، تواڈے جتنا میزان بڑا ہو گیا، بڑی لسٹ لمبی ہو گئی، آ جاؤ۔ اور یاد رکھو روحانی دنیا وچ ایک تجربہ ہے، وہ تواڈے نال شیئر کر رہا کہ جس محفل وچ کوئی ایک اہل دل بندہ ہوئے، او دے اثرات پوری محفل تے مرتب ہوندے، اس دے روحانی اثرات باقی روحاں نوں متاثر کر دے۔ دیکھو نا کہ اس کونے وچ ایک اگربتی جلا دیتی جائے، وہ جل رہی ہے، تو اس دے دھویں دے اثرات ماحول نو متاثر کرن گے یا نہیں؟ ماحول تے اپنا اثر چھوڑن گے نا، حالانکہ وہ بالکل چھوٹی جی ہوندی ہے، باریک جی، لیکن پورے ماحول تے اثر انداز ہوندی ہے۔ تو ایسے ہی اگر کسی دا دل عشق الہی نال لبریز ہویا، ساڑے درمیان کسی ایک دا اگر عشق الہی نال دل لبریز ہویا یا تھوڑا کچھ ہویا، تو جدو اس نو ساڑی طرف متوجہ ہوئے گا وہ دل، یا ساڑے اندر بیٹھا ہوئے گا، تو دے اثرات باقی قلوب تے مرتب ہون گے اور دل نرم ہون گے۔ آپ اس کا مشاہدہ بھی کر سکتے اور تجربہ بھی کر سکتے کہ اس دے اثرات باقی قلوب تے مرتب ہون گے اور دلانوں او ہی فیض باقی دلان تک بھی جائے گا۔ وہ اتھے بیٹھا ہوئے گا تو ادھر آ جائے گا، وہ ایتھے بیٹھا ہوئے گا تو ادھر جائے گا، لیکن ماحول بنے گا۔ تو محفل دا بینیفٹ یہ ہوتا ہے، کلا میں بیٹھا اور میں ذکر کر رہا ہوں تو ذکر بھی سونا ہے، میرا کرنا بھی سونا ہے، لیکن ہو سکتا ہے میری تار نہ جڑے، لیکن جدو 2-2.5 ہزار بندہ بیٹھا ہوئے نا، تیسی تار جوڑ دے پہ ہوئے تے ساریاں دی نہ جڑی ہوئے، ایک دی وچوں جڑ جائے، وہ دے صدقے پھر ساریاں دا کنیکشن ہو جاتا ہے۔
تو ایک روحانی دنیا ہے، ایک روحانی عمل ہے، ایک روحانی سسٹم ہے، یوں ہی ایک دا جڑنا ہے، باقی ساریاں تے بھی فیضان دی بارش ہو جائے گی اور اثر آئے گا۔ سو آپ نے اس کو فیل کرنا ہے اور محسوس کرنا ہے کہ کیا ایسا ہوا ہے۔ اگر ہویا ہوئے تو پھر سانو اپنی زندگی وچ اے شکر ادا کرنا چاہیے کہ چلو کوئی ایک محفل اساں بھی ایسی اٹینڈ کیتی ہے جس مجلس وچ کوئی دل والا بیٹھا سی، جن دی تار جڑی سی، جیڑی مخلوق تے خالق دے درمیان روحانی تعلق ہوندا ہے، وہ تار کسی ایک دی جڑی سی۔ آپ نو سمجھ آ گئی حضرت؟ تو اے ایک واردات قلبی ہے جس نو اہل دل محسوس کرن گے۔ یاد رکھو محفل وچ بہن دے جملہ آداب وچوں ایک ادب وے کہ مقصد محفل ذہن میں رہے۔ ساڈی محفل دا مقصد کی ہے کہ اپنے گناہاں دی معافی طلب کرنا، مغفرت طلب کرنا، اس دی رحمت جو حصہ منگنا، اور او دے اگے دست سوال دراز کرنا اور یہ خواہش کرنی کہ ساڈی جوڑی بھر دے۔ یہ مقصد محفل ہے۔ گناہاں دی معافی طلب کرنا، اپنے گناہاں نو یاد کرنا، اور چونکہ آج رات ایسی ہے، اگر آپ محسوس کر رہے ہو تو میں تے محسوس کر رہا ہوں کہ رات ایسی ہے کہ میرے مالک دی رحمت برسے گی، برس رہی ہے۔ اسی اپنا حصہ وصول کرنا ہے، اپنی بخشش منگنی ہے۔ ساڈے وچ کوئی ولی اللہ ہوئے گا تو او دی تعداد تھوڑی ہوئے گی، اولیاء اللہ اگر وچ ہون گے تو انہاں دی تعداد تھوڑی ہوئے گی، گناہگار زیادہ ہون گے، گناہگار زیادہ ہون گے۔ تو اس نیک بندے دا صدقہ سانو معافی دی جانی ہے۔ جدو اسی اٹھنا ہے، اتھوں محفل ختم ہونی ہے، دعا خیر ہو جانی ہے، تو پھر سانو اندروں آواز آئے گی کہ اسی جو منگیا سی وہ سان مل گیا ہے یا نہیں ملیا۔ میرا وجدان گمان اور میرا ایمان ہے کہ کوئی بھی بندہ کوئی بدبخت نہ ہوئے، نہیں تے کوئی بندہ بھی خالی نہیں جائے گا، معافی نامے تے سائن ہو جانے۔ آپ کو سمجھ آ گیا؟ تو آپ اس نیت نال اور اس ذہن نال تشریف فرماؤ۔ جڑے سنگی تشریف لیا رہے نے انتظامیہ والے بھائی، انہوں نے باہر بٹھاؤ، اندر اگر جگہ ہے تو اندر بٹھاؤ۔ تو جڑے سنگی انتظامیہ والے نے وہ بیٹھو، دروازے تے کھڑے ہو وہ، اور دوست احباب نو اندر بٹھاؤ، تو جگہ نہیں تو باہر بٹھاؤ، کہ پھر وہ دروازے تے کھڑے ہونا اور ادھر وہ سارے دی گردناں پھلانگنا غیر مناسب ہوتا ہے۔ اتنے لوگاں چوں تسی اگر گردن پھلانگ کے اگر اگے ہوندے ہو تو شرعی طور تے اے مناسب اور جائز نہیں ہے۔ آپ جتنے جگہ ملتی ہے اتنے پیچھے بیٹھتے جاؤ، کیونکہ باہر کافی جگہ ہے ماشاءاللہ، اور اندر ویسے بھی تھوڑی گرمی ہے، باہر ذرا ماحول اس تو اچھا ہے، تو آواز باہر تک یقیناً آ رہی ہونی ہے۔ آپ بیٹھو اور تشریف رکھو۔ جی، تو مقصد عرض کرن دا جو پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسی اج دی اس گھڑی وچ اپنے رب کو معافی منگنی ہے، تو جدو معافی منگ لیندی ہے نا بندہ، تو حضور نے ارشاد فرمایا، میرے آقا کریم علیہ السلام سرکار تو قربان ہو جائیے، سرکار فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ،
جس نے گناہ تو توبہ کر لی وہ انجے جی اس نے گناہ کیتا ہی نہیں، پاک ہو گیا، ستھرا ہو گیا۔ اور ہو سکتا ہے کسی ذہن میں یہ بات آوے کہ میں پچھلے سال بھی معافی منگی سی پر میں مڑ غلطیاں کیتیاں، تو میرا اللہ یہ کہ فرما رہا ہے انہو کان للأوابین غفورا، کہ جیڑا مڑ غلطی کر کے بھی میرے اللہ آ جائے نا میں پھر معاف کر دینا۔ اللہ دی رحمت او دے غصے تو زیادہ ہے، اس دی رحمت اس دے غصے تے حاوی ہے، اس دی رحمت او دے غصے تے سبقت لے چکی ہے۔ اے دل والے لوگوں عرض کرانگا، دل دے بوئے کھولو، جتنا تواڈے اندر گناہاں دا بوجھ سارا باہر کٹ دیا جائے۔ اسی بڑے کملیاں تجربہ ہی نہیں کیتا، جتنے بندے بیٹھے میں نے جواب دین دی ضرورت نہیں، صرف تسی سوچنا ہے اور انہوں محسوس کرنا ہے، میں نے جواب نہیں دینا۔ کدی تسی کلیاں بہ کے کسے کوٹھے اپنے مالک نو دھیان چ رکھ کے اے آکھیا ایک باری بھی ایسا کیتا جے کہ مالک تو ہی میرا رب ہے، تیرے تو بغیر میرا کوئی نہیں، میرے واسطے جو کچھ تو ہی ہے، میں تیرا بندہ اور میں تینوں اپنا رب منیا ہے۔ اس زبانی اقرار تے اسی روز ہی کرنے ہیں نا۔ وہ سلطان بہو فرماندن کے زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو۔ اقرارم باللسان تے اسی کرنے ہاں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ ربی، اللہ ساڈا رب ہے۔ مجھ کبھی انج بہ کے بھی آکھیا جے کہ یا اللہ اج میں دلوں تینوں اپنا رب من لیا ہے، میں من لیا کہ تو میری شاہرگ تو کریم ہے، میں من لیا کہ تو میرے آس پاس ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، یا اللہ میں جس طرف بھی جاما آگے تو ہے، اللہ نور السماوات والارض، یا اللہ میں تیری قدرت دے جلوے ہر جگہ تے ویکھے۔ ایسا نہیں نہ کبھی کیتا تھا ہی تو پھر وہ ایقان اور یقین نہیں آیا۔ کبھی کلیاں رات دیاں تنہائیاں کبھی کلیاں کسی جگہ تے بہ کے ایک باری اپنے خالق نو پکار دے ہوئے تے صحیح تجربہ تے کر دے ہوئے، کبھی ایک باری یہ بھی لطف تے لین دی ہوئے کہ بھلا من محسوس ہوتا ہے کہ میرا رب میرے چاروں طرف ہے کہ نہیں، میرے اندر ہے کہ نہیں۔ وہ ویسے تے لا مکان ہے نا، وجود تو پا کے، لیکن اس نے انوار اور اس دی تجلیات اور اس دا نور تو انہوں اپنے اندر محسوس ہوندہ۔ پھر اگر تسی کدی یہ پکاریا ہوندہ تے اس طرح بے ہون کریا جائے، اگر پہلے کیتا ہے تو یقیناً محسوس کیتا اسی، اگر نہیں تے پھر اس نو محسوس کرو ایک باری کلیاں بے کے کہ مالک میں تیرا بندہ، میں تینوں اپنا رب منیا۔ تواڈے اندر کتنا سرور آئے گا تو اسے دا تصور نہیں کر سکتے، تو انہوں اطمینان اور یقین اپنے اندر اترتا ہویا محسوس ہوئے گا کہ ہاں میرا رب ہے، ہاں میں اپنے رب نو منیا ہے۔ اسی مولوی صاحب پڑھایا، کدی پیراں پڑھایا، کدی کاری صاحب پڑھایا، پڑھتے رہے ہیں، اتو پڑھیا ہے بھائی، ایک باری اندروں بھی منیا جے، پھر ویکھیا جے دا لطف کتنا ہوتا ہے، پھر کتنا مزہ ہوتا ہے۔ اور جدو سانو یہ یقین آ جائے، چلو اگے نہیں کیتا تسی تے آج یہ بھی تجربہ ہونے کر لینے ہیں، ہونے یہ بھی تجربہ رل کے ہی کرنے ہیں، بھلا کی محسوس ہوتا ہے تجربہ کرنے کے کوئی پرابلم تو نہیں ہے، ایکسپیریمنٹ تو کرنا چاہیے نا، ہونے کر لینے ہیں۔ تو اسی سارے میرے نال رل کے وہ کٹھا ہی کران گے، اے ہونے کٹھا ہی تجربہ کرنے ہاں کہ بھلا سانو اپنے اندر وہ دی ذات دے انوار تے چاروں طرف محسوس ہوندے نہیں یا نہیں ہوندے۔ آخر یہ سنیا جو بھئی اللہ والے ہون بیٹھے محفل اچھتے وہ پھر اتھے کوئی روحانی اثرات ہوندے تے کوئی ایک تے اللہ والا ہو سی نہ اتھے، بھلا محسوس تے کریے۔ مڑا سیان بعد چلواں دے ہو سکتا ہے کہ وہ پچھلیاں جتیاں تے بیٹھا ہوئے تے وہ دی تار جڑی ہوئے،
وہ ساڈی بھی جوڑ چھڈے دا ہے جی. یہ کی پتہ ہے, ضروری نہیں ممبر تے ہے کوئی دل والا بیٹھا ہوئے, دل والا ہو سکتا ہے پچھلیاں جتیاں تے بیٹھا ہوئے. یہ انج تے ہی ہوندے نا, کدی کسی جگہ تے چھپ جاندے ہیں, کدی کسی جگہ تے چھپ جاندے ہیں, دل والے جو ہوندے ہوئے. ہاں تو اسی وڈیاں کرنے ہیں نا اپنے آپ کو, اسی بڑے وڈے ہیں. اگے صدیقی صاحب میرا نام پہ لیندے ہیں, تو ڈھیر سارا گز جڈا لمبا نام میرا لیا نا, تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے, علماء دا حق ہوندا ہے وہ پروٹوکول دیندے. لیکن جڑے اللہ والے آئے نا, حضرت ذوالنون مصری, میں قربان ہو جاواں, حضرت ذوالنون مصری, انہاں کو لوگ ہے کہ بارش نہیں ہوندی پئی تے دعا کرو. وہ جڑی گدڑی تے بیٹھے سن نا کپڑے تے, انہاں وہ جھاڑیا تے موڈے تے رکھ لیا تے ٹر پے. لوگاں پوچھیا حضرت اسی دعا کرانا آیا تے تسی اگے ٹر پے ہو. آپ فرماندے نے میں سنیا ہے جتھے زیادہ کوئی گناہگار بندہ رہندا ہوئے نا, جدے نال رب رنج ہوئے تے او دی نحوست دی وجہ تو رب رحمت نہیں کرتا. تے مینوں لگدا ہے سارے مصر وچ میں ہی زیادہ گناہگار ہاں. وہ میرے نال رنج ہونا ہے, جدوں میں نکل گیا تے تواڈے تے بارش ہو جانی. یہ وہ لوگ ہیں جڑے اللہ دے ولی ہیں اپنے زمانے, لیکن وہ اندروں اتنے عاجز آئے اور اتنے مٹے لوگ سن کہ وہ اپنے آپ کو ساریاں تو گناہگار سمجھتے ہیں, لیکن وہ ساریاں تو اعلیٰ لوگ ہوندے ہیں. آج صوفی ہے نہیں, لیکن اقبال آندے رہ گئی رسم اذاں, روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. صوفی ہون بھی ہیں. اقبال آندے نے میرا سبوچہ غنیمت ہے اس زمانے میں کہ خانقاہ میں خالی ہے صوفیوں کے کدو. کہ صوفیاں دے برتن جڑے پرانے آئے نا مشغول, وہ تے خالی نے. ہن میرے نکے پیالے غنیمت سمجھ کے جو گھٹ لبدا ہے لے لو. تو وہ لوگ صوفی لوگ سن. تو بھائی کوئی پتہ نہیں کتھے کوئی درویش بیٹھا ہے, او دی تار جڑی ہوئے تے وہ ساڈی بھی جوڑ چھڑے گا. انہاں دی ڈیوٹی یہ ہوندی ہے نا. وہ بابا جی بازار وچ سن. بابا جی کسے پوچھا بھئی بابا جی رو رہے ہو, خیر ہے؟ فرمایا یار میں اب بازار والےاں دی تے اللہ تعالی دی صلح کرانا چاہندا سا, لیکن ہوئی نہیں, اس تو رو گیا. فرمایا کیوں نہیں ہوئی؟ فرمایا او صلح کردا ہے, اے بازار والے نہیں کردے. کچھ دن گزرے, بابا جی قبرستان وچ کھڑے رو رہے سن. بابا جی کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا میں انہاں قبراں دی تے اودی صلح کرانا چاہندا سا, سنے رب دی ہوئی نہیں, اس تو رو رہے ہیں. بابا جی ہن کیوں نہیں ہوئی؟ بابا جی فرمان لگے ہن اے قبراں والے بندے نے, ہن وہ نہیں مندا, کیونکہ او دے منن دا ٹائم ہے قبر تو اُراں اُراں. تو اسی کتنے خوش نصیب ہاں آج قبر تو بھی اُراں تے انہوں منان دا ویڑا بھی مل گیا. ساڈے جہا بھی کوئی خوش نصیب ہے کہ قبر تو بھی اُراں تے ویڑا بھی انہیں اپنی رحمت نال عطا کر دیتا ہے. بھئی جے میرے کولوں کچھ منگنا ہے تے آؤ بوا کھولے لے لو جو لینا جے. ساڈے جیسا کہ کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے بھلا؟ اسی بڑے نصیبہ والے ہیں, بڑے دل والے ہیں, بڑے کرما والے ہیں. اپنے گھر بھی سدیا, اپنے گھر بلایا نا توفیق الہی تو بغیر تے اسی نہیں آئے تھے, وہ دی توفیق ملی ہے تے آئے ہیں, انہیں بلایا تے آ گئے ہیں. ماشاءاللہ وہ جو دنیا بڑی بڑی فضیلت والے لوگ اپنے گھروں میں عبادت کر رہے ہوں گے, کسی کسی جگہ تے بیٹھے ہوں گے, یا جو بھی انہوں دی ہے ماحولوں دے وچ بیزی ہوں گے, لیکن کچھ میرے خالق نے ہے بندے کچھ چنے نے, انہوں نے اپنے گھر سد لیا ہے. آؤ راں میں اج بوا کھولیا ہے تے لے لو. اے عزیزان من, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث دا مفہوم ہے
کہ جتنے بھی بندے دے گناہ ہو انہوں دی رحمت تو زیادہ نہیں. تو سال لنگ گیا ہے، زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اسی بڑے گناہ کیتے پچھلے سال بھی تواڈے کول بہ گئی تھے معافی منگی سی، مڑ آ گئے. بھائی مڑ آؤ، اجے دروازہ بند نہیں نہ ہویا، وہ پھر دینا چاہ رہے آ جاؤ. وہ بندیاں نال محبت کردا ہے نا. یہ وعدہ ادو ہویا سی جدو شیطان اللہ نے گھروں اپنے بارگاہ وچوں کڈیا سی، اپنی بارگاہ وچوں راندہ درگاہ ہویا تے نکلیا. اس آکھیا میں بندیاں نو گمراہ کراں گا. تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا تو بندیاں نو گمراہ کری، میرے کولو آخری سا ایتھے آن تک جس ویلے بھی آ کے معافی منگے نو میں بھی دیندیا رہنا. وہ ساڈا کام سیدھا ہو گیا. بھئی تو بندیاں نو راہ تو ہٹانا ہے، وہ گناہ کرن گے، لیکن ایتھے سا آن تک آخری سا ایتھے آ جائے اس وقت تائیں جس لئے بھی منگ دے رہے میں انہوں نے معاف کر دیا رہا. انہوں نے معافی تو تے منع کر کوئی نہیں سکتا. سو اس دی ساڈے تے خصوصی کرم نوازی ہے کہ وہ گناہ گارانو توبہ کرنے والیانو معاف کرتا ہے. اور آج اسی معافی منگنی آئے ہیں اور وہ دے معاف کرن دے انداز دیکھی دن تے پڑھی دن سنی دن بزرگاں کڑو علماء کڑو تو بڑی حیرت ہوندی ہے کہ اللہ کتنا کریم ہے. دیکھو ایک واقعہ اکثر میں بھی اپنے دوستان سنانا کہ ایک بندے نے اللہ دے نبی دی بارگاہ میں دعا کی تھی بھئی عرض کی تھی بھئی جی دعا کرو بارش ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا غالباً زمانہ سی تو اونا عرض کی تھی کہ جی دعا کرو اللہ ساڑی گناہ معاف کر دے اور سانو بارش دے. فرما آ جاؤ. لوگ بیٹھ گئے. اللہ دے نبی نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے. اور معروف واقعہ دعا واسطے ہاتھ اٹھائے. جدو دعا واسطے دست مبارک دراز فرمائے تو دعا فرمائی پھر طویل حدیث شریف ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرا نبی اے جڑے بندے تواڈے اگے بیٹھے نا انہاں وچ ایک او بندہ ہے جدی 60 سال عمر ہو گئی ہے اور انہیں اجے تک مینوں راضی کرن والا ایک کام بھی نہیں کیتا. انہوں آکو اٹھ جائے تسی دعا منگو میں بارش دیاں. اللہ دے نبی فرمایا بھی جی نے اتنی عمر گزاری ہے اور مینوں راضی کرنے والا کام کو نہیں کیتا ایک بھی. وہ اٹھ جائے وہ چلا جائے. ظاہر ہے جس بندے نے گناہ کیتے ہوندے نے انہوں پتا بھی ہوتا ہے کہ میں اے گناہ کیتے نے میں غلطیاں کیتی ہیں میرے نال ناراض ہے میرا اللہ. اس نے جس وقت اے سنیا تو دل وچ خیال آیا کہ اگر میں آج اٹھیا تو میرا مالک اے بندے مینوں سہان لین گے. میرے مالکہ 60 سال لنگ گئے تو میرے تے پردہ پائی رکھے. کسے بندے نو نہیں پتا کہ میں تیرے گناہگار ہاں تیری بارگاہ تو دور ہاں لیکن تو اتنا ستار العیوب ہے کہ میرے تے پردہ پائی رکھے. لیکن اگر میں آج اٹھیا تو میرے مالک کی نہ بندیاں نو پتہ لگ جانا ہے کہ میں گناہگار آج مڑ پردہ ڈال دے. میرے مالک میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کر نہ ہاتھ اٹھائے نے میں کو ہاتھ اٹھائے نے نہ ہاتھ اٹھائے نے نہ اونٹ لائے نے اندر ہی ساری گل کر لئی. اندر ہی گل تے اندر ہی ہو جاندی. اندر ہی گل کیتی میرے مالک مینوں معافیاں دے دے. اللہ اکبر. جدو بندہ اندروں معافی منگدا ہے وہ جتھوں بھی منگے. اللہ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام نادا فی الظلمات
مفسرین فرماندے کہ جڑا اللہ نے فرمایا نا ظلمات یعنی اندھیریاں وچ پکاریا، حضرت یونس نے اپنے رب نو اندھیریاں وچ پکاریا، تو ایک سی مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا، دوسرا سی سمندر دے پانی دا اندھیرا، اور تیسرا سی رات دا اندھیرا۔ تین اندھیریاں وچوں حضرت یونس نے مچھلی دے پیٹ وچ، مچھلی سمندر وچ، ادو رات، ظلمات اندھیرے، اس عالم وچ اللہ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب نو یاد کیتا۔ میرے اللہ نے اتھو بھی سن لئی۔ بھائی آپ کو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ بھائی اللہ دے پاک نبی حضرت یونس فرماندے نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ دے نبی نے اندھیرے چ پکاریا، اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ ونجیناہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے دی گل نو پکار نو سنیا بھی ہے اور قبول بھی فرمایا ہے۔ اتنی ہی گہرائی تو پکاریا، سمندر دیاں گہرائیاں تے مچھلی دا پیٹ تے رات دا بیڑا، کوئی بندہ سن سکتا ہے؟ بندہ کوئی نہیں سن سکتا، اتو خالق بندے دی سن لیتا ہے۔ فرماندے نے یا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ دے پاک نبی نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے میرے بندے اللہ دی رحمت فرما رہی ہے، آ جا۔ اللہ قرآن فرما دے جدو میرا بندہ مینوں پکارے، اذا سألک عبادی انی فإنی قریب۔ جدو میرا بندہ مینوں پکارے، او تنہائی پکارے یا محفل پکارے، رات نو پکارے یا دن نو پکارے، گھر پکارے یا مسجد پکارے، اذا سألک عبادی میرا ہو کے مینوں پکارے، اللہ فرما دینی اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ بول کے آنکھیں سہی میرے مالک میں آئینی تے تلکنے رستہ میں آئینی تے تلکنے رستہ تے کیوں کر کرا سنبھالا دکے دے بڑے۔ پتر جدو تسی اٹھ دیو نا تے تار ایک واری تو اٹھ جاندی جے، یہ تو میں دس دینا جڑے بندے بیٹھے ہوندے نا انہاں دے تے ساڈے درمیان جڑا روحانی رابطہ ہوندا وہ ایک واری تر اٹھ جاندا ہے، تہاڈی مرضی ہوے تے اٹھدے رہو۔ میں تمہیں کیفیت دس دیتی ہے کہ جدو تسی اٹھ دیو نا تے جڑے میرے سامنے بیٹھے نے انہاں دا جڑا میرے نال
رابطہ ایک باری روحانی جڑیا ہوں وہ ایک باری مکمل کٹ جاتا ہے، جو مڑ تسی اٹھنا ہے تو اٹھتے رہو، یہ تہاڈی ہن اپنی مرضی ہے۔ دیکھو تسی اللہ دے گھر بیٹھے ہو، میں اس واسطے تمہیں دس دیتا ہے، لہذا بیٹھ کے میری خواہش ہے کہ آپ سماعت کرو، جو میں عرض کر رہے ہیں اس میں بیٹھ کے سماعت کرو۔ اللہ اپنی برکتہ ہوں خیر عطا فرمائے، لوگاں دا رابطہ نہ توڑو، یہ بندے رابطے واسطے آئے نہیں، انہاں دا مقصد رابطہ ہے اور کچھ مقصد نہیں۔ جی میرے بچوں، آپ ہی رابطہ رکھو، انہاں نے بھی رابطہ کرن دیو، اور جڑے تسی پچھو توڑ کے آؤندے ہو تسی بھی رابطہ توڑ دیو، پچھو اگے نہ ہو، پیچھے والے پیچھے بیٹھو، مہربانی کرو اور سمجھو بات۔ ایک بندہ انا ہوئے، اینا اکھاں دا نہیں اندھا ہوندا، روحانی اکھاں بندے دیاں بند ہوندیاں نے، یہ دسدیاں ہوندیاں نے بالکل سونا انے صحیح ہوندیاں نے۔ ایک بندہ انا ہوئے، دوجا راہ تلکنا ہوئے، وہ دو تکے دین والا ابلیس ہوئے، تو پھر بندہ ڈگ تے جاندا ہی ہے نا۔ ہن سیانے بندے ہو اشارہ سمجھیا کرو، بندہ پاویں انا ہوئے تے راہ پاویں تلکنا ہوئے تے پاویں موڈے بھی بندے مارن، پر جے ہاتھ کسے پھدیا ہوئے تے مڑ بندہ ڈگدا نہ، بندہ پار سڑک کر ہی جاندا ہے۔ گل دی سمجھ آ گئی؟ بندہ پاویں انا ہوئے تے راہ پاویں تلکنا ہوئے، شالا ہاتھ کسے کامل دا پھڑیا ہوئے مڑ بندہ ڈگدا نہیں، پار ہو جاتا ہے۔ گل ہو گئی، تسا سمجھ نہیں، ہن اگے چلی اللہ والے حضور میاں صاحب فرماندے نے میں آئینی تے تلکنے رستہ تے کیوں کر کرا سنبھالا تکے دے وڑ والے باتے تے تو ہاتھ پکڑن والا رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینو تے کم بن جاندا میرا سیواری میں توبہ بنی تے میں آبے اتبارا سیواری کئی باری توبہ کیتی ہے پھر توڑ بینا، کئی باری تیرے بوئے تے آیا مڑ تار ٹوٹ جاندی ہے سیواری میں توبہ بنی تے میں آبے اتبارا تیرے فضلی کرم دیا سایا مڑے آسار کنہارا۔ عزیز من بندہ پکارے نا جدوں تو اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہو، میں سن لینا، قبول کر لینا، پکارتے صحیح نہ، پکار میں سنا گا، مینوں بلا میں بولاں گا، بلکہ میں ایک بڑے ساڑے اچھے عالم گزرے نے، انہوں نے کتاب ایک واقعہ پڑھا سی کہ ایک بندہ بت خانے چ بیٹھا سی اور بت نو ہندی میں سدن سنم، وہ کہہ رہا سی سنمی اے میرے خدا، وہ دے منہ چ نکل گیا یا سامدی، بولدیاں بولدیاں ارادے نال نہیں بولیا، بس منہ چ نکل گیا سانمی دی جگہ تے سامدی۔ میرے رب نے عرشاں تو پکاریا یا عبدی،
بول میرے بندے، بول میرے بندے، بول میرے بندے. تسی عربی نہیں نہ جان دے زیادہ، تو جڑا اب دی ہے نا یہ بڑی اپنائیت ہے. میرے بندے نہیں سمجھ آئی. اللہ فرماتے ہیں بول میرے بندے. اللہ اکبر. تو فرشتے نے عرض کی تھی الہی اس بندے ارادے نال تو نہیں پکاریا، نکل گیا منہ چوں. تو میرے خالق نے فرمایا اس پکاریا ہے اپنے نو، او بے جان تے بولیا نہیں تے جے میں بھی نہ بولا تے پھر فرق کی ہویا؟ وہ نہیں بولدا، میں جدوں میرا بندہ پکارے میں بولنا. اسی ایک بار آکھیے نا یا اللہ تے اللہ 7 مرتبہ جواب فرما دے ہاں میرے بندے بول کی منگنا کی گل کی چاہیے. تو جدو اساں اتھے ٹر جانا ہے نا ادو 70,000 سال مسلسل بندہ پکارے گا، لیکن اللہ توجہ نہیں فرمان گے. آج ایک باری بولو وہ 7 باری پکارے گا، لیکن ادو تسی 70,000 سال پکارنا ہے مسلسل. 70 سال یا 70,000 مستحضر نہیں ملو بندے پکارنا ہے. اتنے سالوں تو بعد خالق نے غصے نال فرمانا ہے کی جاننا ہے. تو آج کیوں نہ اسی اپنے مالک نو پکاری. اس بندے نے اندر ہی گل کی تھی، کوئی گیا نہیں، اٹھیا نہیں، کوئی اڈیاں گوڈے نہیں رگڑے، کوئی سجدے نہیں کیتے، ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، اندر ہی کیتی ہے کہ یا اللہ انہیں تو پتہ کسی نے لگا تے پھرتے لوگ گلاں کرن گے. میرا پردہ رکھ لے. اپنے دل میں گل کیتی ہے اور اپنے رب نو پکارے ہے. اور اللہ قرآن فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید. میں تیری شاہرگ تو بھی بندیاں نزدیک ہاں. اے عزیزاں نے دی وقار انہیں اندر ہی پکارے اور اللہ دی بارگاہ دعا کیتی ہے کہ سن فریاد سنے فریاد پیرا دیا پیرا. وہ ہر بزرگ سے بڑا بزرگ ہے، وہ ہر بڑے سے بڑا اللہ اکبر ہے. تے میں آنکھ سنا تینو تیرے جیا مینو اور نہیں کوئی تے میں جیاں لکھے تینو پھول کے دفتری بدیاں والے گناہ نال بھرے وجود لے کے تیری بارگاہ چاہیا. میرے مالک بول کے دفتری بدیاں والے مالک حساب کرن نہیں آئے، معافیاں لین آئے. اللہ تیرے نال حساب کیویں کریے، شکریہ ادا نہیں کر سکتے تیریاں دتیاں ہوئیاں نعمتاں دا. بس اسی تے اے نہیں آندے کہ حساب ہوئے. کھول کے دفتری بدیاں والے تے در تو تھکنا مینو جے میں وچ ایڈ گناہ نہ ہو دے تے تو بخشے دو کہ نو اے عزیزان من مسئلہ سمجھیے اور غور کیجیے. جس وقت اس نے دعا کی تھی نا بارش شروع ہو گئی، بارش وسنی شروع ہو گئی.
اللہ دے نبی نے بارگاہ خدا بندی وچ دعا فرمائی، اے میرے اللہ اجے بندہ اٹھیا کوئی نہیں، او گناہگار تھے لیکن بارش آ گئی ہے۔ اللہ فرمایا سونا نبی اونے توبہ ایڈی کیتی ہے، میں توبہ بھی قبول کر لئیے، میں دعا بھی منظور کر لئیے۔ یا اللہ وہ بندہ تے بھی کھا جنہیں ایڈی چھیتی توبہ قبول کیتی آ، وہ بندہ تے بھی کھا۔ تے میرا رب فرمایا پیارے نبی جدو میرے تو دور سی تے میں تے بندیاں نو ادو زہر نہیں ہون دیتا، کیا ہے میرے تو دور ہے تے ہون تے ہوئی میرا گیا ہے، ہون کی میں بندیاں دسا کیا ہے میرے تو دور سی تے ہون نیڑے ہویا ہے۔ میرے اللہ دی صفت نا ستار العیوب وغفار الذنوب، وہ عیباں تے پردے بھی ڈال دے تے عیباں دیاں معافیاں بھی دیتا ہے۔ گرامی قدر سنگیو اور معزز حضرات دعا کرو، اج اسی گناہگار ایتھے کٹھے ہوئے ہیں، جاندے تے ایسا مدینے شریف اتھ جا کے معافی منگی دی آئی، کیونکہ اللہ فرماندا ہے اتھے آنے والے بھی میں چھڑ دینا، لیکن کہ اللہ سونے دی مرضی ہے کچھ ماحول ایسا بنیا ہوا ہے کہ اتھے تے حاضری نہیں ہوندی پئی، تو سائیں جانتے نے کہ اتھے نہیں حاضری ہوندی پئی، لیکن اندر ایک سوز ہے، تڑپ ہے، ایک خالی پانے سائیں کرم چا کرن تے وہ آپ جلوہ دکھائن جاتا کہ وہ تشنگی تے ختم ہوگے نا، وہ پیاس تے بھی مکے نا، تو کوئی ماحول ایسا ہو جائے، کوئی کرم نوازی ایسی ہو جائے سائیاں دی کہ جڑے عاشق اتھے جاندے آئے وہ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد اہل سنت فرماندے ہے کہ ان کی طفیل رب نے حج بھی کرا دیے، اصل مقصود حاضری اس پاک در کی ہے۔ کسے مائی آکھیا سی وے مائیا تیرے ویکھن لئی چک چرخا گلی وچ ڈایا، تو یہ بہانے ہوندے نے، یہ بھی بہانا ہے عاشقاں دا، اتھے جاندے نے جی اسی عمرے تے چلے ہاں، اصل سائیں ملن جاندے ہوندے نے عاشق، تو کوئی ماحول ایسا ہو جائے، حاضری ہو جائے، انشاءاللہ دعا تے کرنے ہوئے، کیونکہ اندر بڑی تڑپ ہے، بڑا عرصہ ہو گیا ہے، بڑا غیب ہو گیا ہے، اندر ایک تڑپ ہے کہ سرکار دی بارگاہ وچ حاضری ہوئے۔ جدو سائیاں کرم فرمانا ہے پھر ہو ہی جانے، تو پھر ہون تے میں یہی دعا کرنا بھی سنیا ساتھو نہیں امیندہ کیسی تے محتاج ہاں، نکھے ہاں، گناہگار ہاں، عام بندے ہاں، تو اٹیا ہستے تے بات کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا کرم کی جب نظر ہو گی مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہو گی مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہو گی مدینے ہم بھی جائیں گے، مکینے گنبد
خجرا کو حالے دل سنائیں گے، مکین گنبد خجرا کو حالے دل سنائیں گے، کرم کی جب نظر ہو۔ انشاءاللہ بھائی یہ ساڑھی حاضری انشاءاللہ وہ ہو جائے گی۔ آپ سارے بھائی سنگت والے دعا کرنا اللہ حضور دے غلاماں دی ڈیوٹی لا دے وے، پھر سرکار دی بارگاہ جھاڑو کشی دی۔ اچھا بھائی سارے سنگی تھوڑا جیا ذکر شریف کر لو اور پھر اسی مل کے سارے دعا کرانگے۔ اکھاں بند کر کے تھوڑا جیا ذکر کر لینا اور نظراں بند کر کے اپنے اللہ کے دعا کر کے حال دل سنا لینا۔ انشاءاللہ سائیاں دی کرم نوازی ہوئے گی تے مہربانیاں ہو جانی۔ سارے بھائی مل کے تھوڑا تھوڑا ذکر فرما لو، برکت ہو جائے گی۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ الحمدللہ 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 الحمدللہ
الحمد لله 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 الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الله أكبر 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 الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله 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 Allah
اللہ 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 الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سب بھائی اپنی توجہ اپنے دل وال رکھو اور اس میں ذات اللہ دا ذکر کرو. اللہ 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 اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سارے دوست انتہائی خشوع اور خضوع نال اپنے دلاں نوں کشکول بنا کے اپنے رب دے حضور پیش کرو اور نگاہ بند کر کے اکھاں بند کر کے دل کھول کے اپنیاں اتھرواں دے نظرانے اپنے خالق کے پیش کرو کہ مولا تیرے گناہگار بندے آئے ہیں، خیرات منگن آئے ہیں، ساڑیاں جھولیاں خالی نہ جان. اپنے اپنے گناہ یاد کر کے انہاں دی معافی منگ لو. سین ہوندے جانے نے، دستخط بخشش دے ہوندے جانے نے. سارے جتنی عشق والے تے محبت والے تے ذوق والے ہو، دعا منگنا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے. سو سجنوں، اپنے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ جس وقت حضور دی توجہ ہو جائے یا خالق دی بندے دی طرف توجہ ہوئے، رحمت اس دی طرف متوجہ ہو جائے، تو اس گل دی نشانی یہ ہوندی ہے کہ اس ویلے بندے دے اتے رکت تاری ہوندی ہے اور رسول اللہ دی کرم دی نظر ہو جائے تو پھر رکت تاری ہوندی ہے. اور جس وقت بندے تے رب رحمت کرتا ہے تو اپنا رحمت اور قدرت والا ہاتھ جڑا او دی شان دے لائے کہ او اللہ بندے دے دل تے رکھ دے.
اور بندے دا دل پھر نرم ہو جاتا ہے اور او دے وچوں سارے گناہ اندر دی میل سیال مادے دی صورت وچ اتھرواں دے ذریعے ہاواں دے ذریعے باہر اڑ کے نکل جاتے اور بندہ ستھرا اور صاف ہو جاتا۔ یہ اس دی رحمت دی نشانی ہوتی، یہ او دے کرم دی علامت ہوندی ہے کہ میرا رب کریم ہے اور مہربان ہے اپنے بندیاں۔ سو اس نیت نال میں گناہگار بھی اپنے ہاتھ اٹھانا تے تسی بھی اٹھاؤ، مالک ساڈے اُتے مہربان ہو کے ساڈے گناہ معاف کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے اللہ اے غفور الرحیم ذات، اے کریم رب، اے ستار العیوب رب، اے زمین و آسمان دے رب، اے انبیاء دے رب، اے شہداء دے خدا، اے صالحین دے رب، آدم علیہ السلام تو لے کے ہن تک آن والیاں ساریاں امتاں دے خالق و مالک، دریاؤ سمندر بحر و بر دے مالک، زمین و آسمان جنت دوزخ ساری کائنات دے ذرے ذرے دے مالک، کل من علیہا فانی و یبقا وجہ رب ذو الجلال والاکرام دی شان والے رب، کل من علیہا فان تیری شان و یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام تیری شان، انت ستار العیوب، اے میرے اللہ تو غفار الذنوب ہے، میرے مالک اے نیکاں اور گناہگاراں نو پالنے والے، ماں دے پیٹ وچ پتھر وچ موجود کیڑے نو رزق دینے والے رب، اے حضرت یونس علیہ السلام دی دعا نو سننے والے رب، اے حضرت یوسف دی پکار نو سننے والے رب، اے حضرت ایوب نو بیماری وچ صحت دینے والے مولا، اے محمد کریم سرکار دے رب، کربلا والے شہداء دے رب، بدر و حنین دے شہداء دے رب، اے حضرت زکریا دی پکار نو سننے والے، اے حضرت داؤد دے ہاتھ وچ لوہے نو موم کرنے والے، اے حضرت سلیمان نو پرندیاں دیاں بولیاں دا علم دینے والے، اے کائنات دے مالک، امر کون نال کائنات نو پیدا کرنے والے رب، اے تیرے گناہگار بندے تیرے گھر وچ بہ کے میرے مالک تیرے کولوں اپنی معافی دے طلبگار ہو گئے نے، میرے اللہ اپنی بارگاہ وچ سانو معافیاں عطا فرما دے۔ میرے مولا کریم اسیں اپنے گناہاں دیاں گڈھڑیاں سامنے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے مالک تیرے علم میں ساڑھے سارے پوشیدہ اعلانیہ گناہ نے، میرے مالک تو ساڑھے دلان دے بھید جاننے، انہو علیم بذات الصدور دی شان والے، میرے مالک ساڑھے کیڑے گناہ اور عیب نے جڑے تیرے تو چھپے نے، میرے مالک اپنے سارے گناہ دی گڈھڑی کھول کے تیرے اگے رکھ دیتی ہے، مالک اپنی رحمت کرم فرما کے سانو معافیاں عطا فرما دے۔ میرے مولا کریم گنیے تے ساڑھے گناہوں دی گنتی نہیں ہو سکتی، یا مولا اعتراف کرنے کہ ساڑھے جو کتنے بھائی ہونگے جنہاں نے پورا سال جھوٹ بولے ہونگے، میرے مالک ساڑھے وچ کتنے بھائی ہونگے جنہاں نے سارا سال فراڈ کیتا ہوئے گا، دھوکہ کیتا ہوئے گا، میرے مولا فلمہ ڈرامے گانے بجانے فوش کوئی دے اندر مبتلا اور ملوث رہے ہونگے، یا اللہ کتنے بھائی نے جنہاں کو کاروبار وچ خیانت ہوگی ہوئے گی، روز مرہ دے معاملات وچ خیانت ہوگی ہوئے گی، ناپ تول وچ کمی ہوگی ہوئے گی، معاملات دینی دے اندر ساڑھے کولو کوتاہیاں ہوئیاں ہونگیاں، معاملات دنیا دے اندر ساڑھے کولو غلطیاں ہوئیاں ہونگیاں، میرے مولا حقوق العباد وچ کوتاہیاں ہونگیاں، تیرے حقوق وچ غلطیاں ہوئیاں ہونگیاں، میرے مالک ساڑھے گناہ حد اور حساب تو باہر نے،
لیکن تیری رحمت امیدواراں تیری رحمت تو گھٹ نے میرے مالک اس گناہگار لوگاں دی محفل وچ جڑے تیرے نیک بندے بیٹھے انہاں دا صدقہ ساڈے تے کرم فرما دے میرے مولا ساڈے دل پاک کر دے میرے مولا ساڈی روح نو ستھریا کر دے یا اللہ گناہاں نال آلودہ چہرے اتھرواں نال سجا کے تیری بارگاہ وچ حاضر ہوئے بیٹھے میرے مولا اے ندامت دے اتھرو میرے مولا یہ ندامت دے اتھرو نے یا مولا پشیمانیاں دیاں ہاواں نے یا مولا اپنے گناہاں تے بڑی ندامت یا اللہ سے بڑی گندی زندگی گزاری ہے میرے مولا تینوں راضی کرنے والے کب نہیں کر سکے میرے مولا تیری بارگاہ وچ معافیاں منگنے حسن معافیاں عطا فرما دے یا اللہ اپنی شان کریمی دا صدقہ مہربانیاں فرما دے میرے مولا کریم کوئی بچیاں دے حقوق وچ کوتاہی کوئی ماں باپ دے حقوق وچ غلطیاں کچھ اولاد دے حقوق وچ کوتاہی یا اللہ کچھ بیوی بچے ہمسایاں دے حقوق محلے داراں دے حقوق پتہ نہیں کس کس جگہ دے الہی اسی گناہ کرنے میرے مولا دکانداراں دکان تے کھڑیاں گناہ کر دینے میرے مولا کریم ساڈے کولوں کتنی ہی غلطیاں ہو جاندیاں میرے مالک ساڈیاں ساری غلطیاں نو معاف کر دے میرے مولا اسی جھوٹ بول لینے کچھ دوست ایسے ہونگے جڑے شراب پیندے ہونگے شاید کچھ زانی ہونگے شاید کچھ چور ہونگے شاید کچھ ڈاکو ہونگے شاید کچھ بے نماز ہونگے شاید کچھ روزہ دار نہ ہونگے کچھ حرام کھا گئے ہونگے میرے مولا دوسرے دا حق دبا گئے ہونگے میرے مالک اسی گناہاں نال بھرے ہوئے وجود لے کے تیرے بوہے تے ڈگ میں سنو معافیاں دے دے میرے مالک اپنے نبی دی اول لیل زلفاں دا صدقہ معاف کر دے میرے مولا ساڈے واسطے مدینہ شریف دی حاضری دے بوہے کھول دے میرے مولا حضور ساڈے نال ناراض نے معافیاں لے دے میرے مولا کریم پنجتن پاک دا صدقہ کربلا والے شہیداں دا صدقہ میرے مولا کریم ساڈے سارے گناہ مٹ جان یا اللہ کچھ بیمار نے انہاں نوں صحت دے دے یا اللہ کچھ بھوکے نے انہاں نوں رزق حلال دے دے یا اللہ کنہاں دے بچے بچیاں جوان نے انہاں دے اسباب بنا دے میرے مولا کنہاں دے بچے بچیاں نافرمان نے انہاں نوں فرما بردار بنا دے یا اللہ کنہاں دے بچے بچیاں پردیس وچ مشکلات وچ نے کسے دی دھی مشکل وچ کسے دا باپ مشکل وچ کسے دی ماں مشکل وچ کسے دا بابا مشکل وچ میرے مولا سارے نو سکھ تے سکون دے دے میرے مولا یہ تیرے بندے تیرے بوئے تو علاوہ اور کیڑے بوئے تے جان تیرے تو سوا اور کیڑا دار ہے جیدے تے ہاتھ پھیلائیے یا اللہ ایک تیرے ہی آسرہ گناہگاراں نو میرے مولا اسی عاجز تے لاچار کچھ کرن والے نہیں میرے مولا تیری بارگاہ وچ دعا کرنے یا رسول اللہ اپنی بارگاہ وچ دعا کرنے محبت غیر کی دل سے مٹا دو یا رسول اللہ مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا دو یا رسول اللہ مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا دو یا رسول اللہ مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا دو یا رسول اللہ ہے تو گناہگار مگر آپ کے ہیں مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ میرے مولا اے گناہگار جڑے رو رہے اتھرو بگا رہے یا اللہ جنہ دے سینے چوہاں نکل رہی ہیں میرے مولا انہاں ہاں دا صدقہ سارے دے مہربانیاں کر دے یا اللہ اے کسے بندے اگے نہیں رو رہے اے کسے دنیا دے بادشاہ کے نہیں ہاتھ پھیلا رہے تیرے بڑے دربار تے اس عظیم رات نو اس عظیم گھڑی وچ ہاتھ پھیلا کے اپنے گناہاں دی معافی منگن آیا مولا اسی خالی جھولیاں لے کے نہیں اٹھنا معافی دے دے
میرے مولا بھر دے ساڑیاں جھوڑیاں بخشش دی خیرات نال میرے مولا جنہ جنہ بیلیاں نے من دعا واسطے تیرا نیک بندہ سمجھے میرے مولا انہاں دا گمان ٹوٹ نہ جائے انہاں دا یقین ٹوٹ نہ جائے میرے مولا میں جو کچھ ہاں تو جاننے میرے مالک تو ہی لوگاں دے ذہن چے گل ڈال رکھیے وہ مینوں اچھا بندہ سمجھ دے میرے مالک میں گناہگار تے عاجز تے مسکین بندہ یا اللہ اگر تیرا کرم نہ ہوئے تو میں ایک منٹ نہ حال سکتا اگر تیری رحمت نہ ہوئے تو اسی کونا میرے مالک گلیاں دیاں ککھا تو ہوڑے تے نکارا بندے تیرے وڈے بوئے تے آکے تیرے کو معافی مانگ دے یا اللہ جی میں لاج رکھی آئے میں لاج رکھی یا اللہ جی میں کرم فرمائے نہیں اپنے گناہگاراں تے میں کرم فرمائی رکھی یا اللہ اپنے دین دی خدمت واسطے چنی رکھی یا اللہ اپنے دین دی ڈیوٹی لائی رکھی میرے مالک ساڑیاں نسلوں نو بھی اپنے نبی دے دین دا نوکر بنائی یا اللہ ساڑیاں ہونا یا نسلوں بھی تیری خادم ہون تیرے دین دیا خادم ہون میرے مالک اپنی بارگاہ چو حلال دی روٹی عطا کری میرے مالک ساڑیاں اتھرو آما اپنی بارگاہ چو قبول کر لیں میرے مالک جنہ بھی ہاتھ اٹھائے نے خالی نہ جانا جنہ لنگر حصہ پایا ہے جنہ کھانا پکایا ہے جنہ محنتاں کیتی ہیں جڑے دور تو چل کے آئے نے الہی انہاں دے ہر قدم تے انہاں نے اجر دیں میرے مالک اے لوگ تیرے بوئے تے چل چل کے آؤندے میرے مالک خالی نہ جانے نہ دے جوڑیاں بھر کے بھیج دیں میرے مالک جنہ بیلیاں نے دعا واسطے آکھے سب دیاں دعاواں قبول کر لیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا حساب عذاب الحشر وقنا حساب الميزان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من الغلبة الدين وقهر الرجال صلى الله تعالى على حبيبه محمد وصحبه أجمعين